الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بدلاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی حاجی احمد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دیگر جو مریض ہیں پروردگار ان سب کو صحت کاملہ چلائے دوسری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے تیسری شیعہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے اب ہمارا سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد جو پاکستانی ہیں مسلمان ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام سے ویسے آشنا نہیں ہیں انہیں اہل بیت سے آشنا کروایا جائے اگر ہم انہیں روشناس نہیں کروائیں گے متعارف نہیں کروائیں گے تو وہ پہچانیں گے کیسے آل محمد علیہ السلام کو اتنا بڑا المیہ ہے کہ آج لوگ اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن آل محمد سے غیر آشنا ہوتے ہیں تو میں نے معاشرے سے متعلق پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دور میں یعنی کہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب کے بعد کہتے تھے کہ پاکستان میں سب کچھ جو ہے وہ صرف فوج چلا سکتی ہے جنرل ضیاء کے بعد کہا گیا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کہا گیا کہ نہیں دو پلر ہیں دو ستون ہے پاکستان کی فوج ہے اور سیاستدان پھر جنرل مشرف صاحب کے بعد کہا گیا بلکہ جنرل ضیاء کے بعد کہا گیا کہ نہیں تیسرا ستون بھی ہے اور اس تیسرے ستون کا نام ہے عدلیہ مجمع تو پریشانی ہو گیا چوتھا ستون پھر جنرل مشرف کے بعد کہا گیا اور اس چوتھے ستون کا نام ہے صحافت تو 4 ستون بنا دیے گئے اس عمارت کے جس کا نام ہے پاکستان اب ہر جگہ پہ دیکھا جائے گا کہ نظام کے اندر اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے کسی اس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں بہتری کی تبدیلی کی تو اس بہتری کو لانے کے لیے بہت سے افراد یہ کہتے تھے تبدیلی آئے بہتری آئے لیکن میں تبدیل ہونا نہیں چاہتا حضرت گرامی پوری سوسائٹی پورا معاشرہ افراد سے مل کے بنتا جب تک افراد خود نہ بدلیں وہ معاشرہ نہیں بدل سکتا اگر پیشوا سارے توجہ مجھ سے سنیے میرا موضوع ایام فاطمیت اور عنوان سے معاشرہ ہے میں پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا معاشرہ میرا موضوع ہے بڑے بڑے ججر میرے محترم یہاں پہ مہمان موجود ہیں آپ سب میرے سر کا تاج ہے معاشرے میں جب ہر آدمی کہے میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں تو بہتری آتی ہے
جب ہر آدمی کا میں بہتری کی طرف جاؤں گا تو معاشرے میں بہتری آئے گی. لیکن اگر مثال کے طور پہ حکمران کہے سارا معاشرہ بدل جائے میں نہیں بدلوں گا. نام نہیں ہے کسی کا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. آپ سلامت رہ جو لوگ پہنچنا ہے, میری طبیعت کا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, پھر بھی میں خون جگر دے رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ کسی معاشرے کا پیشوا کہتے ہیں, کسی معاشرے کا مثال کے طور پہ صدر کہتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں مثال کے طور پہ مجھے استثناء دے دیا جائے, مجھے ایگزمپٹ کر دیا جائے, یعنی قانون ہے مجھ پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. کوئی مثال کے طور پہ جسٹس یہ کہتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں صرف, کہ بھئی میں جواب دہ نہیں ہوں اپنی بیوی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے آنے کا, میں اپنا جواب دہ ہوں. جس معاشرے میں معاشرے کے تمام ٹھیکیدار معاشرے کے تمام غریب افراد سے توقع رکھیں کہ یہ عمل کریں, یہ تبدیلی اپنے اندر لائیں, ہم معاشرے کے ٹھیکیدار کوئی تبدیلی نہ لائیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, بہت ہی زیادہ گھبرا گیا. کل کی تقریر صحیح میں تو سوچ رہا تھا کہ آج بولنے لگے کہ نہیں دیں گے, میں تو بولوں گا کھل کے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. اچھا جانے کہ ابھی معاشرے میں بولوں میں کھل کے, حضرات سن رہے ہیں. تو جانے کہ ابھی مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ بھئی آپ تمام افراد ٹیکس دیجئے, میں ٹیکس نہیں دوں گا. ایسا نہ ہو کہ افلاطون نے سے 2500 سال پہلے کہا تھا قانون مکڑی کا جالا ہے جس میں صرف کمزور افراد پھنستے ہیں اور مضبوط افراد اس جالے کو توڑ کے نکل جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہمیں معاشرہ چاہیے, ہمیں معاشرہ چاہیے حبیب خدا کا. ابھی بھی میں بات کو نہیں پہنچا پا رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرے جملوں پہ غور کیجیے گا. اچھا جانے کہ ابھی جہاں منصف, جہاں قاضی جج یہ کہے میں جواب دے نہیں, جہاں صدر یا وزیر اعظم کہے میں جواب دے نہیں, انہیں یہ نہیں پتا مرنا ہے. یہاں جواب دوں نہ دوں وہاں جواب دینا پڑے گا. ابھی بھی میں شک نہ بولوں گی, ہاتھ جوڑ کے درخواست سے جملے پہ بات کر لیجیے. تو منصف کہے سب قانون کی پابندی کریں, میں قانون کی پابندی نہیں کروں گا. جہاں حکمران کہے سب قانون کی پابندی کریں, جہاں اللہ انصاف فراہم کرنے والے قانون نافذ کرنے والے کہیں سب قانون پہ عمل کریں, میں نہیں کروں گا. حضرت کہ ابھی سب کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا, یہ اس اہل ہے لائق ہے نہیں عہدہ دیا جائے یا نہیں. آج یہ بحثیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. کیا پاکستان میں یہ بحث نہیں کی حکمرانوں نے کہ لفافہ صحافی ہوتے ہیں؟ نہیں, میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا, میں پورے معاشرے کو چھیڑ چکا ہوں آپ کو. اچھا جانے کہ یعنی ہم صحافی کون, رپورٹر, انگلش میں رپورٹر کہتے ہیں, جرنلسٹ یا رپورٹر, عربی میں کہتے ہیں راوی. راوی بیٹھا رپورٹنگ کرنے کے لیے, سیاسی جلسے کی, سیاسی پارٹی کا مخالف ہے تو لکھے گا مجمع نہیں تھا, حامی تھا تو لکھے گا لاکھوں کا مجمع تھا. مجھے نہیں معلوم میرا مجمع پہنچ گیا یا نہیں. ویسے ہی راوی اگر غدیر میں علی کا بغض رکھتا تھا, حیدری کوئی توجہ فرما رہے ہیں. میں آپ دیکھیں معاشرہ میں نے لیا, میں آج کی مثال پیش کر رہا ہوں اور یہاں سے تاریخ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کسی نوجوان, کسی بچے کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. حضرت جانے کہ ابھی آج کا قاضی, آج کا جج, آج کا
मुनसिफ। अगर कोई अमीर ज़्यादा आ जाए तो जहाज में भी जाके माफ कर देता है, और गरीब ज़्यादा आ जाए उसे अदालत में ऐसे खड़ा करता है जैसे बाप का नौकर। इसका मतलब है इन्होंने तारीख में कुछ मिसालें देख रखी है, अभी भी सारा नजर नहीं है। मैं खुल के पढ़ रहा हूँ। अभी तारीख की जब मिसालें देख लेता तो कहते पहले भी तो हो चुका है। मैं कौन सा नया आदमी हूँ, पहले लोग कर चुके। आइए मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आयत यानी देखिए, आयत तो आयत है, आयत पढ़ने पे माफी नहीं मांग रहा हूँ, आयत का नतीजा क्या निकालूंगा। अल्लाह यहूद और नसारा से मुताल्लिक फरमाना कुरान करीम में, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। यहूदियों और नसारा ने क्या किया, ईसाइयों ने, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। अहबार हेबर की जमा, यहूदी रबा, चीफ, रिक्ति, अरबी में कहते हैं मुल्ला। मुल्ला समझ गए, और ये एक रिक्ति अहबार हेबर की जमा, रहबान राहिब की जमा। राहिब कहते हैं ईसाई पादरी को, ईसाई मुल्ला। इत्तखज़ू, आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह फरमाया कुरान करीम में, यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह को छोड़ के अपना रब बना लिया था अपने मुल्लाओं को। आप लोग को परेशान होकर सुन रहा है क्या बात है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमारे मुल्ला ही हमारे खुदा है। नहीं, चैलेंज करके कह रहा हूँ, यहूद और नसारा नहीं कहते थे कि हमारे जो मुल्ला है ये हमारे खुदा है। तो क्या करते थे, जो अल्लाह कह रहा नहीं ये खुदा ही करके उनको मकाम दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो ये नहीं कहते थे हमारे खुदा है, वो कहते थे इनसे खता नहीं हो सकती। नहीं है सारा मजमा हाथ जोड़ के, वो कहते थे, यहूदी कहते थे हमारे उलमा से मुल्लाओं से खता नहीं होती। ईसाई कहते थे हमारे मुल्लाओं से खता नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिन 14 को अल्लाह ने मासूम बनाया है, लोग उन 14 को छोड़ के हर ऐरे गैरे से मुताल्लिक़ कायल होके बैठ गए। अगर उसने मिंबर पे आके फैसला दिया गलती नहीं हो सकती। हम कहते ऐसों को बेखता न मानो जिन्होंने सज्जदा को झुठला दिया। ऐसा क्या किया था यहूद और नसारा ने कि अल्लाह ने कहा तुम अपने मुल्लाओं को खुदा बना के बैठ गए हो, जिनके लिए अल्लाह गवाही दे रहा है ये मासूम है। आयत तौहीद का मिसाक है, आया मुबाहला का मिसाक है, आया मवद्दत का मिसाक है, सूरह कौसर का मिसाक है, सूरह मुज़म्मिल का मिसाक है, सूरह मुद्दस्सिर का मिसाक है, सूरह तहर का हल अता का मिसाक है। सूरह बकरा में इन पे आयत नाज़िल हुई, सज्जदा पे सूरह निसा पे आयत, तवज्जो, माइदा में सज्जदा पे आयत, अनआम में सज्जदा पे आयत, आराफ में सज्जदा पे आयत, सूरह अनफाल में सज्जदा पे आयत, खुम्स की आयत का पहला मिसाक फातिमा। तवज्जो, इन तमाम आयत में फातिमा, उन एक फातिमा को छोड़ के सब शहीद वो सही रहे। मैं तो बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। हैदरी आज सबसे खतरा। मैं थोड़ा सा तज़किया पेश कर रहा हूं, मेरा सुन लीजिएगा। मुआशरा मेरा उन्वान है। मेरे भाई मेरे बच्चे इन जुमलों पे गौर कर ले। मेरे बुजुर्ग को पहले जानते सर, मैंने बड़ी मेहनत करके हर साल कोशिश की है। ये 8वां बरस है हमें, या 9वां बरस, 9 साल हो गए, ये 9 साल हो गए इस साल। मैंने हर साल एक नया मौजूद लिया आपके लिए। मुआशरा पेश कर रहा हूँ, मैं नए बताने का मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त सुन लीजिए।
مثال کے طور پہ میں بچوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں. ابھی پاکستان کے بنگلہ دیش سے بہت اچھے حالات ہو گئے, تعلقات بہت اچھے ہو گئے, مجھے بڑی خوشی ہے اس بات. 50 برس پہلے تک بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان تھا. تو ہماری سول گورنمنٹ کا کہ فوج کی غلطی ہے, ٹوٹ گیا ملک. فوج نے کہا کہ نہیں, سول حکومت کی غلطی ہے, ٹوٹ گیا ملک. میں کسی کو بلیم نہیں دوں گا, اپنی خبر میں سب نے جواب دیں, اور جو اس زمانے میں حکمران تھے وہ تو جواب دے ہی رہے ہوں. آپ لوگ کو پریشانوں کو سن رہا ہے. میں نے کوئی اقتدار نامہ نہیں کھول لیا, وہ تو قبر میں جواب دینا پڑے گا مولا علی علیہ السلام کو. رسول خدا کو جواب دیں گے سر, رسول خدا کو, مولا علی کو, جناب سیدہ کو جواب دینا ہے آپ کو. گرامی اب یہاں پہ میں جلدی پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست بغیر تعصب کے متشدد حقیر سے ایک ادنا سے غلام آل محمد کے ان جملوں کو سن لیجیے. صرف مثال دے رہا ہوں. ایک بچے نے کہیں سنا میرے نانا ابا فوج میں تھے. نانا ابا میں تو ابھی مجھے پتا چلا آپ فوج میں تھے, بنگلہ دیش میں تھے, 2 سال جیل میں رہے, 3 سال. میں نے کہا بیٹا کس نے بتایا؟ کیا ابو بتا رہے تھے تمہارے نانا فوج میں کہاں تھا؟ وہ میرا ماضی بلانا چاہتا ہوں, یاد مت دلانا. نانے باپ 3 سال جیل میں رہے, کیسے جیل کٹی, کیا ہوا؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں, مت پوچھو. تو آپ لوگوں نے کیا ہتھکڑیاں لگائی یا گرفتار ایسے کیسے کیا گیا تھا آپ کو؟ میں بھاگا نہیں تھا, گرفتار ہو گیا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, سارا مجمع نہیں پہنچا, اشاروں کے نام میں پہنچ جائیے گا. میں نے رشتہ بھی نانا کا ہی بتایا. تو نانا آپ, نانا جان آپ وہاں تھے, ہوا کیا تھا؟ بہن نے گرفتاری دے دی, وہ ٹوٹ گئی. ماں نے سن لیا. بیٹا تمہیں کس نے بتایا؟ امی ابو بتا رہے تھے نانا ابا گرفتار ہو گئے تھے وہاں. آئندہ نانا کے سامنے ڈسکس مت کرنا, انہیں تکلیف ہوتی ہے, پرانی یادیں بڑی تلخ ہیں. چلے میں ماموں سے پوچھ لوں گا, ماموں آپ کہاں؟ کل میں تو بھاگ کے بنگلہ دیش سے یہاں آ گیا تھا. ماموں بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں مجمع پہنچ رہا آپ کے خیال میں رشتوں سے, جو نہیں پہنچ رہے انہیں اللہ سلامت رکھے. تو بیٹا میں تو بھاگ کے بنگلہ دیش, ڈھاکہ سے میں نے فلائٹ کی کراچی آ گیا. ماموں بھاگ گئے, میں نے گرفتار ہو گیا. بھائی اب یہ کسی کا ذاتی معاملہ تھا, میں نے نام بھی نہیں لیے, بلا دینا چاہیے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہے. جانے گرامی کیونکہ ذاتی معاملہ ہے, وہ گرفتار ہوئے, ہتھکڑیاں لگی, 3 سال جیل میں رکھا, تو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھاگ گیا, ذاتی معاملہ ہے. لیکن یہ تو ڈسکس کیا جائے گا نا, ایک ملک ٹوٹ گیا, ہم 71 کی جنگ ہار گئے, تو دیکھنا تو پڑے گا جنگ ہروائی کس نے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے سارا مجمع. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ پہ مٹی ڈال دو, بھلا دو, کربلا کی بات نہ کرنا, فتح کی بات نہ کرنا. تمہیں اتنا پردہ کیوں ہے؟ کہ آپ خود تو نہیں بھاگے تھے, کربلا میں جو خنجر تو نہیں لائے تھے, تو اتنا زیادہ کیوں قاتلوں پہ لعنت نہیں کیجیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک پورا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ خبردار ان مسائل کو ڈسکس نہ کرنا. بھائی دیکھیے 3 طبقات ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ چھپا دیا جائے. ایک وہ جو خود مجرم ہو, دوسرا وہ جو مجرموں کا معتقد ہو, تیسرا جو جرم میں شریک ہو. میں پورا کھول دیا معاملہ, مجمع چلے گا میرے ساتھ. یہ طبقات